الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ شاہ مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کا رہی ہیں، اور 7 خوشے خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہیں۔ آخرکار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانہ میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہی منعن صحیح ثابت ہوئی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ایک دن بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں سرسبز ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں۔ اے درباریوں، میں نے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دنوں قیدیوں میں جو شخص رہا ہوا تھا، اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، لہٰذا مجھے قید خانے میں جانے دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، اے بہت ہی سچے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں شاید وہ آپ کی قدر و منزلت جان لے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران تم جو فصلیں کاٹو گے ان کے اناج کو باریوں میں ہی رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہے، سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، اسی زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم بیچ کے لیے روکے رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، اور اس سال وہ پھلوں کا رس خوب نچوڑیں گے۔ سورہ یوسف آیات 43 تا 49۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ علیہ السلام کی رہائی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً بے گناہ ہے، اور وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے
نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے، مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصلی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف علیہ السلام کے نفس کو بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی کہ اب تو سچی بات واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کے نفس کو ورغلایا تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری عرض یہ تھی کہ وہ بادشاہ جان لیں کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے۔ یقیناً میرا رب خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیات 50 تا 53۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے، تو اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا، اور اللہ عز و جل کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہیں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور بادشاہ نے قاصد سے کہا، اسے یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں بڑی عزت والے اور امانت دار ہیں۔ انہوں یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر محافظ مقرر کر دیجئے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور خوب معلومات رکھنے والا ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے۔ ہم جس کو چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ سورہ یوسف آیات 54 تا 57۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو عہدے کا سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، امارت، حکومتی عہدہ ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہٰذا عہدہ مانگ کر نہ لینا، بے شک قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی اور ندامت ہوگی جنہوں نے عہدے کا حق ادا نہ کیا،
سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا اور پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔